اپنے ناخون کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارا جنتی لباس ہے۔ جو انسان اپنے ناخون کاٹ کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں اور وہ پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں تو وہ اکثر انسان بیمار، پریشان اور ناکام رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جسم میں کچھ اللہ کی ایسی نعمتیں موجود ہیں جس کا تعلق روحانیت، تصوف اور جنت سے ملی نعمتوں میں سے ہے۔ اس میں سے ایک عظیم نعمت تمہارے ناخون ہیں، جو تمہیں نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ لیکن جب ناخون اور انسان کی انگلیوں کے بیچ میں مٹی آ جاتی ہے تب وہ انسان کی روحانی حفاظت اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ تبھی جب بھی تمہارے ناخون انگلیوں سے بڑے ہونے لگیں تو اس کو احتیاط سے کاٹ کر پانی کے حوالے کر دو یا کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں وہ دوسرے انسانوں کے پاؤں تلے کچلے نہ جائیں۔ دیکھنا تمہارے کاموں میں کبھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور ذہنی سکون اور کامیابی کے راستے ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ۔ جو شخص سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 یا 125 مرتبہ یا سمدو پڑھے، اس کو انشاءاللہ ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہو۔ اور جو شخص اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ واپس آ جائے تو بعد نماز عشاء 313 مرتبہ یا مالکو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے یا عمل مسلسل۔ خارش کا روحانی وظیفہ، آپ کے جسم کے کسی حصے پر بھی خارش ہو یا پورے جسم پر خارش ہو تو پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی یہ والی آیت فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل۔ اگر کوئی انسان آپ سے بے حد ناراض ہے اور آپ کو دیکھتے ہی غصہ کرنے لگتا ہے تو آپ اس کے سامنے یہ اسم اعظم 9 مرتبہ پڑھ کر جانا، انشاءاللہ کتنا بھی ناراض ہو، کتنا بھی غصہ ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے 9 مرتبہ یا احادن پڑھے اور اس کا فائدہ دیکھیں، اس کو ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کی وجہ سے 2 دوستوں میں پیار ہو جائے ایسی ہی۔ اور اسلامک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو اس طرح سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جو شخص بھی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح ان کلمات یا اللہ یا ولیو یا والیو کو پڑھ لینی ہے۔ یا اللہ یا ولیو یا والیو، یا اللہ یا ولیو یا والیو، ان کلمات کی تسبیح پڑھیں اور اپنے لیے رزق اور دولت کی دعا مانگ کر سو جائیں۔ اور جب صبح اٹھیں گے تو آپ نے اٹھ کر جو بھی چیز میسر ہو، باجرہ، دانے، روٹی یا چاول، جو بھی چیز میسر ہو، ایک مٹھی اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے ڈال دیں۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کو جو دولت ملے گی، جو برکت ملے گی، آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے۔ جو ہاتھ پہلے خالی تھے اب خالی نہیں رہیں گے، اور آپ کے لیے دولت کے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اس لیے پرندوں پر رحم کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، بدلے میں جو دعائیں آپ کو ملیں گی وہ آپ کی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ سے فرما رہے ایسے کلمات سکھاؤں؟ گویا ایک سوال ہے۔ فرما رہے کیا ایسی تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں کہ تم مصیبت کے وقت انہیں پڑھ لیا کرو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، جب تم کسی مشکل میں
پھنس جاؤ تو ارشاد فرمایا اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا تم سے دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی آسان سی اور چھوٹی سی دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو بھی مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں، مختلف جو ہے وہ وقتوں میں اس کو بھی اپنے ورد اور وظیفے کے اندر شامل کریں۔ بعض اوقات آدمی مصائب آلام کا شکار ہو کر، مصیبت میں پھنس کر شکوے شکایت کے اندر جو ہے وہ جا پڑتا ہے، تو شکوے شکایات کرنے کی بجائے اللہ کا یہ ذکر کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جن بلاؤں سے چاہے گا بندے کو نجات عطا کر دے گا، دور کر دے گا۔ جیسے بیماری آ گئی کوئی، تو یہی دعا جو ہے وہ اس کا ورد کیا جائے۔ قرض داری ہے، مقدمہ بازی ہے، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی ہے، تکلیف پہنچانا ہے، بے روزگاری ہے، کوئی ناگہانی آفت آ پڑی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام کے اندر بندہ پھنس جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، یا اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں سب کے اندر ہمیں چاہیے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، یقین کامل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے